ہم درخت تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج اسپارکو پینٹس کا اتنا نام ہے، پینٹس کی دنیا میں ایک بڑا برانڈ بن چکا ہے یہ، لیکن یہ سٹارٹ کس طرح سے ہوا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ کیا ہمیشہ سے وہ کہ بہت کروڑوں اربوں روپے کے پیسے اس میں ڈال دیے گئے تھے اور بڑی سی کوئی فیکٹری بن چکی تھی پہلے دن ہی، یا اس کا بڑا ہمبل سا چھوٹا سا سٹارٹ تھا؟ ہمارا الحمدللہ سفر 37 ایئرس، مور دین 3 ڈیکٹس، آپ سمجھ لیں کہ 4 ڈیکٹس ہونے والے ہیں۔ بڑے بھائی نے سٹارٹ لیا بہت ہی سمال سکیل سے 1988، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ سفر بالکل ایک ایسا تھا جس میں ہر طرح کی ہم ورکر سے لے کے ہر محنت خود کی ہم نے، اللہ، یعنی پینٹ مکس کرنا یا اس کی کلرنگ وغیرہ، یا یوں بالکل سمجھ مزدور لیں کی کہ طرح کام کیا؟ یس بالکل اللہ اکبر۔ مزدوروں کی طرح سارے کام کیے آلموسٹ۔ دیکھیں جب میں گیا ہوں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ورکرز ہوں، انہی کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن بڑے بھائی نے بتایا کہ نہیں، آپ کام دیکھیں گے اور کام کروائیں گے، مختلف جگہوں پہ آپ نے سپلائیز دینی ہے۔ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ سیلز مین نہ ہونے کے برابر، خود ہی آپ نے پیمنٹس لینی ہے، خود ہی سیل کرنی ہے، یہ بہت سارے پروسیس تھے اس دور۔ یعنی آپ کے بھائی خود یعنی پہلے کام کیا کرتے تھے فیکٹری میں، اور وہاں سے انہوں نے سیکھ کر پھر اپنا کام سٹارٹ کیا تھا، ہاں آپ نے پھر بالکل، بعد میں ان کو جوائن کیا؟ میں نے تو جب دیکھا تو انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا یونٹ لگایا ہوا تھا، لگایا کبھی ہوا کبھی میں جب اسکول دور میں، میری شروع سے ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی بڑی زبردست رہی۔ 31 ایئرز کا میرا جو ہے ایکسپیرینس ہو گیا فیکٹری کے اندر، اللہ اکبر۔ تو اس کے یعنی اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کبھی جا کے جاب کرنی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک میٹرک کے بچے کی کیا ہوتی ہے، اس وقت تھوڑے پیسے آنے شروع ہو گئے تو بندے کو یہ چیزیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو سکی، اس کی ریزن یہی تھی۔ گریجویشن کے بعد فل ٹائم آ گیا، پڑھائی بھی ساتھ کر رہے تھے اور ساتھ ہی فیکٹری میں کام بھی کر رہے تھے؟ ہاں جی بالکل۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں بجلی کا معاملہ ہے، اس کے بعد سوئی گیس کا معاملہ، یہ سارے معاملے، سوئی گیس ہی نہیں، گیس ہی نہیں، کوئی شک نہیں، اپنے ملک جیسا کوئی نہیں، لیکن ہم جی تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوں، یہاں بھی روزگار، لیکن اب کتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگ ہر سال جا رہے ہیں ملک سے باہر، یہیں پر ان کو روزگار ملے تو شاید ان کو اتنا باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم پوڈ کاسٹ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جنہوں نے اپنا نام بنایا، اچیورز ہیں، کہاں سے لوگ شروع ہوئے، کہاں تک پہنچے، تاکہ ان سے ہم انسپریشن حاصل کر سکیں۔ ایک اور برانڈ کی ہم بات کریں، اسپارکو برانڈ، پینٹس کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ ان کے سی او ملک محمد آصف صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان کی سکسیس سٹوری جانتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسامہ صاحب؟ ٹھیک اللہ ہے کا شکر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ جی، تھینک یو سر، جس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایک درخت سے پہلے ایک بیج ہوا کرتا ہے، اور وہ مٹی میں جاتا ہے، پھر وہ چھوٹا سا ایک پودا نکلتا ہے، کرتے کرتے وہ پھر درخت بنتا ہے۔ ہم درخت تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج اسپارکو پینٹس کا اتنا نام ہے، پینٹس کی دنیا میں ایک بڑا برانڈ بن چکا ہے یہ، لیکن یہ سٹارٹ کس طرح سے ہوا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ کیا ہمیشہ سے وہ کہ بہت کروڑوں اربوں روپے کے پیسے اس میں ڈال دیے گئے تھے اور بڑی سی کوئی فیکٹری بن چکی تھی پہلے دن ہی، یا اس کا بڑا ہمبل سا چھوٹا سا سٹارٹ تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا الحمدللہ سفر 37 ایئرس، مور دین 3 ڈیکٹس، آپ ماشاء سمجھ اللہ۔ لیں کہ 4 ڈیکٹس ہونے والے ہیں۔ بڑے بھائی نے سٹارٹ لیا بہت ہی سمال سکیل سے 1988 میں، اچھا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک محنت سے سٹارٹ کیا، اور اس وقت میں اسکول گوئنگ تھا، 94 میں میٹرک کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کیا بزنس کو دیکھنا ساتھ، اور 98 کے بعد جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد فل ٹائم یعنی کہ بزنس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ یہ سفر بالکل ایک ایسا تھا جس میں ہر طرح کی ہم ورکر سے لے کے ہر محنت خود کی ہم نے، اللہ، یعنی پینٹ مکس کرنا یا اس کی کلرنگ وغیرہ، یا یوں بالکل سمجھ مزدور لیں کی کہ طرح کام کیا؟ یس بالکل اللہ اکبر۔ مزدوروں کی طرح سارے کام کیے آلموسٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے بتائیں نا، کس طرح سے سٹارٹ جب لیا تو کیا کیا کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں جب میں گیا ہوں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ورکرز ہوں، انہی کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن بڑے بھائی نے بتایا کہ نہیں، آپ کام دیکھیں گے اور کام کروائیں گے۔ تو دیکھیں مزدور جو ہمارا پینٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فلنگ کا مرحلہ آتا ہے، پھر لوڈنگ ان لوڈنگ آتی ہے، پھر اس کے بعد مال کو جو ڈیلرز ہیں ان تک رسائی ہوتی تھی۔ تو اس والے سے یوں سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی پروسیس تھے جس میں فلنگ ہوگی، سم ٹائم آپ فلنگ خود کر رہے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ خود کر رہے ہیں، سم ٹائم آپ اللہ، گاڑیوں کے اندر مال بکنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یا ادر سٹیز میں جیسے ٹرانسپورٹ کے تھرو لاہور کے اندر اڈے پہ آپ مال بک کرواتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد جیسے لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ آپ نے سپلائیز دینی ہے، اس وقت یوں سمجھ لیں کہ سیلز مین نہ ہونے کے برابر، خود ہی آپ نے
پیمنٹس لینی ہے، خود ہی سیل کرنی ہے، یہ بہت سارے پروسیس تھے اس دور میں. ایک ایک دکان پر لگ جانا, اس جی کو جی پریزنٹ کرنا کہ بھائی یہ جی ہمارا بالکل پینٹ لو, جی اور ایسے ہی. پھر وہ رکھ رہے ہیں. شروع میں چند ڈبے ہوتے تھے, اس کا مطلب ہے روزانہ کے چند ڈبے آپ تیار یوں ہوتے. سمجھ آج لیں کہ بالکل میں نے جیسے بتایا کہ اسمال اسکیل سے سٹارٹ کیا, اور اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ آہستہ 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 جیسے سمجھ لیں ایک بیج لگاتا ہے انسان, پودا ہو گیا چھوٹا چھوٹا, اس طرح اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ 37 ایئرز میں اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ ایک اب برانڈ لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. کس طرح فیکٹری کے بارے میں بتائیں, وہ چھوٹا سا کارخانہ تھا, کتنے اس وقت کمرے تھے, اور آج ماشاءاللہ فیکٹری کہاں پر ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت جب میں 94 کی بات کروں تو اس وقت ایک رینٹڈ پلیس تھی اچھا, جس میں چند ورکر تھے, میرے کو کچھ 8-10 ہوں گے شاید میں بھی, ٹھیک, اور آلموسٹ کوئی بالکل چھوٹی سی پلیس تھی, کوئی 8-10 مرلے کی جگہ ہوگی, اور اس میں ہم سارے جو بھی بندے تھے کام کر رہے تھے, اور وہاں سے سفر یعنی کہ ہمارا سٹارٹ ہوا, جو میرا سفر تھا جی جی. 94 میں. اس سے پہلے تو آپ ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہو, 2-4 بندے ہوں یا 1-2 بندے ہوں, وہ مجھے یاد نہیں ہے. یعنی آپ کے بھائی خود یعنی پہلے کام کیا کرتے تھے فیکٹری میں, اور وہاں سے انہوں نے سیکھ کر پھر اپنا کام سٹارٹ کیا تھا, ہاں آپ نے پھر بالکل, بعد میں ان کو جوائن کیا, میں نے تو جب دیکھا تو انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا یونٹ لگایا ہوا تھا. لگایا ہوا کبھی کبھی میں جب اسکول دور میں, میری شروع سے ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی, بڑی زبردست رہی ہے. ٹھیک, جب وہ ایز اے چھوٹا سا اسمال اسکیل پہ کام کرتے تھے, وہ اکثر بائک پہ مجھے لے جانا یا گاڑی پہ لے جانا, تو مجھے اس وقت سے شوق تھا. پھر 94 میں جب میں نے میٹرک کی, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, جی جی. تو پھر میں نے ساتھ ساتھ دیکھنا شروع کر دیا. کبھی خیال آیا کہ بھائی سے کہوں کہ میں کوئی ملازمت کر لیتا ہوں, کچھ پڑھا لکھا ہوں, کہیں اور کام کر لوں؟ شروع میں ظاہر ہے محنت بھی ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں ان لوڈنگ لوڈنگ بھی خود کرنی, دکانوں پہ بھی جانا, سارا کرنا, یا شروع میں ہی لگا کہ یہ انشاءاللہ سکسیزفل ہو جائے گا, یا کبھی خیال نہیں آیا کہ نہیں اپنا ہی کام کرنا ہے؟ نہیں, میں اللہ کا بڑا خاص شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا بڑا, جس حد تک بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے. بے شک, اپنے کام میں آ کے یہ کبھی فیل ہی نہیں ہوا آج تک. الحمدللہ 46 ایئرز میری عمر ہو گئی ہے, ماشاء اللہ یعنی کہ ماشاء اللہ, 31 ایئرز کا میرا جو ہے ایکسپیرینس ہو گیا فیکٹری کے اندر. اللہ اکبر. تو اس کے یعنی اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کبھی جا کے جاب کرنی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک میٹرک کے بچے کی کیا ہوتی ہے, اس وقت تھوڑے پیسے آنے شروع ہو گئے تو بندے کو یہ چیزیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو سکی, اس کی ریزن یہی تھی. گریجویشن کے بعد فل ٹائم آ گیا, ایک تو پیسہ آنا شروع ہو گیا, پڑھائی دوسرا بھی ساتھ کر رہے تھے اور ساتھ ہی فیکٹری میں کام بھی کر رہے تھے؟ ہاں جی بالکل. 94 میں سے لے کے 98 کا جو 4 ٹائم سال کا فریم پیریڈ. تھا, ٹھیک, یعنی کہ ایف سی کالج میں میرے ہی ہوتا تھا اسٹڈی, اچھا تو ماشاء اللہ اللہ. کا شکر تھوڑا ٹھیک تھا. ہاں جی, تو بہت اچھا کالج ہے ایف سی کالج. جی بالکل, تو وہ نمبر ٹھیک آ گیا میٹرک میں, تو ایف سی کالج میں داخلہ مل گیا. تو 98 تک کا یہ جو ٹائم فریم تھا, دونوں جگہ پہ ٹائم دینا ہوتا تھا, آفس کو بھی اور فیکٹری کو بھی. آج تو بچے کو آپ کہیں, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا, وہ کہتا ہے میرے پہ پڑھائی کا بوجھ ہے, میں نے گیمز کھیلنی ہے, کمپیوٹر کرنا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. آپ پڑھائی اور ساتھ یہ, یعنی اس وقت تو کہ ایسے جیسے ایک مزدور کام کرتا ہے, آپ اس وقت کر رہے تھے, اور آج پھر محنت کا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, آپ کو صلہ ملا. لیکن کیسے مینج کرتے تھے آپ؟ کیونکہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پتا ہو کہ اسکول کے ساتھ آپ دیکھیے, اسکول سے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر فیکٹری جا رہے ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں, کالج سے. جی سوری جی. دیکھیں, ایک لگن جب آپ کے اندر ہو نا تو انسان بہت کچھ کرتا ہے. ایک آگے بڑھنے کی لگن تھی, اور بھائی جان کی جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے والد صاحب والدہ کی جگہ پہ جو ہماری پرورش کی, اس والے سے ایک ہی جذبہ تھا کہ جو بھی انہوں نے آرڈر کرنا اس کو اوبے کرنا ہے, اور انہوں نے کہا الحمدللہ پڑھائی اس تم نے حوالے ہایا سے کرنا سکسیس ملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے آج تک, آج بھی اللہ کا شکر, میں سمجھتا ہوں میں آج بھی مزدور ہی, آج بھی اسی طرح محنت کر رہے ہیں. ہے. سب چیزوں کو آج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوالٹی کو, کہاں جا رہا ہے اب مال, کس الحمدللہ طرح کا. ڈیوائڈ ہو گئے شعبے, ٹھیک, یعنی کہ ایک چھوٹا بھائی آ گیا, وہ ایک پروڈکشن کو دیکھ رہا ہے, نیفیو ہیں وہ سیلز کو دیکھ رہے ہیں, کچھ سیل کو میں دیکھ رہا ہوں, کچھ ایڈمن کے معاملات, اس طرح اب اللہ کا شکر ہے ڈپارٹمنٹس بن گئے, چیزیں بن گئی, بندے آ گئے, اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اسپارکو پینٹس اب تو ہر کوئی جانتا ہے, جو بزنس میں ہے وہ تو جانتے ہی جانتے ہیں, عام گھر والا بھی جانتا ہے. جب بھی اس کے گھر کو پینٹ کرنے آئے گا پوچھے گا جی یہ برانڈز ہیں, تو آپ بتا دیں کون سا ہے, یا ان برانڈز میں ہر شاید ہی کوئی شاپ, اچھی شاپ ایسی ہو جہاں پر اسپارکو پینٹس آپ کو نہ نظر آئے. اتنا بڑا برانڈ بنا اسپارکو ماشاء اللہ, اور آپ نے بتایا کہ اس پہ 38 سال ہو گئے ہیں, 40 سال لگ بھگ اس کی محنت ہے, ایک دن میں نہیں یہ چیزیں ہوتی. سکسیس کی وجہ آپ کے نظر میں کیا ہے؟ اسپارکو اتنا بڑا برانڈ بننے کے پیچھے وہ کیا گر ہے
وہ سکسیس کی وجہ کیا ہے ماشاءاللہ سے جو آپ بڑا برانڈ بن پائے پاکستان کا؟ دیکھیں میں نے جو سیکھا بڑوں سے اور جو الحمدللہ خود بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہارڈ ورکنگ آپ کی، آنیسٹی، ہارڈ ورکنگ اور اسٹرگل، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا ایک گفٹ دیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا ہے، اور جو کمٹمنٹ ہوتی ہے انسان کے ورڈز ہوتے ہیں اس پہ آن کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جو آج کل کے لوگ بھول گئے ہیں۔ وہ کسی بھی جگہ پہ الحمدللہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اس دور سے لے کے آج تک کبھی ہم نے یہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے کہ اس کو کوالٹی کو کم کرنا ہے، یہ سوچا کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے اور اس کو کمٹمنٹ کو اور بہتر کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی اس حوالے سے۔ جب ظاہر ہے کہ کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ آپ پوری کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک آپ کا مارکیٹ میں نام بن جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا وہ کرتے ہیں۔ چیلنجز بھی آئے ہوں گے کبھی، یہ لوگ کہتے ہوں گے اچھا ذرا پروفٹ بڑھا لیتے ہیں، کوالٹی لو کرتے ہیں، کبھی مشورے آئے، کبھی اس طرح کی بات آئی، کبھی سلمپ، کاروبار یہ نہیں ہو سکتا 40 سال میں کبھی سلمپ ہی نہ آیا ہو، مختلف چیلنجز آتے رہتے ہیں، تو مشکل وقت کیا آیا ان 40 سالوں میں اسٹارٹ کے بعد سے لے کے اب؟ دیکھیں جی، اپس اینڈ ڈاؤن تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جیسے بتایا کہ ایک اسمال اسکیل سے یہاں تک پہنچنا، فائنانس، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل، جیسے آپ کو پتہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ پالا، باقی معاملہ سارے، لیکن اللہ کی ایک خاص کرم نوازی ہوئی کہ اپس اینڈ ڈاؤن کے باوجود بھی ہم نے اپنے آپ کو کوالٹی کو مینٹین رکھا۔ یوں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھا ہوں جی، کہ ایک دور میں آئل پینٹ کے اندر MTT جاتی ہے اچھا جی، تو وہ شارٹیج ہوگی، تو بہت سارے جو پینٹ والے لوگ تھے، جو چھوٹے تھے یا کچھ لوگ تھے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے مٹی کا تیل، کیروسین آئل، بیسیکلی اسی کی فارم ہے MTT آئل، وہ ایک ترپنٹین آئل بھی اس کو کہتے جی ہیں۔ مٹی کے تیل کی ایک ریفائنڈ ہاں قسم وہ جی، ہے ریفائنڈ قسم ہے۔ اوکے، تو لوگوں نے اس کو ڈالنا شروع کر دی، الٹیمیٹلی اس کی گلوس، اس کی کوالٹی پہ افیکٹ آیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم نے 2 مہینے آئل پینٹ کی پروڈکشن نہیں کی، اللہ، اور میں یوں بتاؤں کہ آپ کو 94 سے لے کے اس وقت جب کسی دور میں ہم لیب میں اپنی پینٹ کی گلوس چیک کرتے تھے آئل پینٹ کی، تو کیونکہ سٹارٹ تھا، میں نے دیکھا تو 76 78 گلوس آ رہی ہے، جبکہ ادر برانڈز کی بہتر تھی۔ اچھا، اب الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے، 2 4 سال 5 سال پہلے میں نے لیب کے اندر گیا، دیکھا، گلوسو میٹر رکھا تو دیکھا میری 90+ گلوس آ رہی ہے، اور جن برانڈ کی میں بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، ان کی ابھی بھی 84 82 یہ گلوس تھی۔ تو میں نے سمجھا شاید یہ جو اس کا کیلیبریٹ نہیں کیا گیا، میں نے کہا ذرا چیک کریں دوبارہ، تو انہوں نے کہا نہیں سر الحمدللہ ہماری یہی آ رہی ہے، لیب کے کیمسٹ نے بتایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ کوالٹی الحمدللہ ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا اس پہ۔ چاہے 2 مہینے آپ کو پروڈکشن بند کرنی پڑ گئی، وہ نقصان بھی برداشت کرنا اس پڑ وقت گیا، بڑا اسمال اسکیل تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے پھر بھی اس کو روکا۔ بھائی جان نے کہا نہیں جی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنے کسٹمرز کو بتا دیا کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر تھوڑا بہت سکتے، اسٹاک ہوتا پیچھے کہ چیز نہیں آ رہی اس لیے ہم نہیں بنا رہے، ہم اپنے اس لیول سے نیچے نہیں آ سکتے، تاکہ کل کو لوگوں کے گھر پہ جائے ان کو پتا ہو کہ یار اسپارکو پینٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نے اس وقت پروفٹ گین کرنا چاہا انہوں نے پھر وہ مال میں کمی کر کے یا اس میں اس وقت گزارا کیا۔ جی ایسے ہی۔ ڈپارٹمنٹس کی آپ بات کریں، پاکستان میں ہم ابھی بھی سنتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ابھی بھی میں آج کی اگر بات کروں، وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تاجروں کو، انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں گورنمنٹ، کوئی دنیا کی گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ لوگوں کو، سارے 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، تو ان کو روزگار گورنمنٹ نہیں دے گی، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، بلکہ دنیا کی سب سے اچھی گورنمنٹس ہوتی ہیں جو بڑی سمارٹ ہوتی ہیں، ان میں پھر کرپشن بھی کم ہوتی ہے، وہ ماحول ایسا دیتی ہیں، تو روزگار کے مواقع تو بزنس مین دیتا ہے جو لوگوں کو روزگار مہیا کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے 40 سال لگائے، اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص کاروبار میں آنا چاہتا ہے، کوئی بھی، آپ تو پینٹ میں ہیں، لیکن کیا ایسی بیسک چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں کہ جو ایک بزنس مین کو چاہیے پاکستان میں، وہ اس کو پرووائڈ ہوں تو پاکستان میں پھر لوگ بزنس کو اور زیادہ پھیلائیں گے اور بڑھے گا، اور پاکستان مختلف چیزوں کو باہر ایکسپورٹ کر سکے گا، وہاں سے ہم کما سکیں گے؟ دیکھیں جی بہت سارے چیلنجز ہیں جو بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم نعرے تو سارے بندے لگاتے ہیں، میں کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ جیسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ان کو میٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
اگر آپ ورکرز کے حوالے سے دیکھیں ای او بی آئی آ گیا، سوشل سیکیورٹی آ گیا، اس کے علاوہ انوائرمنٹ والے آ گئے، ایف بی آر والے آ گئے، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان گنت ہیں جی جہاں پہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور لاسٹ ٹائم میری ایک چارٹر فرم کا بندہ تھا، اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا سر ہمارے یہاں پہ پرابلمز ہیں کہ آپ دیکھیں ٹیکس کے حوالے سے اتنی بکس ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر ٹیکس لا ہیں، کئی بکس آپ کو پڑھ نہیں سکتے، آپ کو کئی دن لگیں گے ٹیکس بکس کو پڑھنے کے لیے. کئی قسم کے ٹیکس ہیں جی کئی قسم اتنے کے ہی ٹیکس ہیں. ہیں، اور اسی ٹیکس کو آپ کو پڑھنے کے لیے اتنے زیادہ اس کو کمپلیکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے. تو وہ بتا رہا تھا کہ دبئی کے چند صفحوں میں آپ 2 گھنٹوں میں آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ معاملہ ہے. آپ دیکھیں جیسے اس وقت گورنمنٹ نے لوگوں کو 37AA اور بہت سارے مسائل، دیکھیں فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں. جیسے ٹیکس ہم 18% سیل ٹیکس لے رہے ہیں لوگوں سے، جی ان پٹ آؤٹ پٹ کے بعد الٹیمیٹلی 3-4% کا ہی فرق آتا ہے. ہم اگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور میں سمجھوں 4%, 5% کسی کو بھی دیں کہ بھائی آپ نے یہ دینا ہی دینا ہے، ہم باقی اپنی کمپلائنس کرتے رہیں، تو بہت سارے لوگ جو بیچارے ان رجسٹرڈ ہیں، جو پراپر کام نہیں کر پا رہے کمپلائنس کی وجہ سے، تو وہ کام کر لیں. اسی طرح انکم ٹیکس کو آسان کیا جائے. بہت سارے لوگ ان کو دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون پالیسی میکر ہے، تھنک ٹینک کون ہے، اور کیوں ہم کام نہیں کرنا چاہتے. میں ایک دن خود ہی اکیلے سوچ رہا تھا، دوستوں سے بھی گپ شپ ہو رہی تھی کہ اگر آپ سمجھیں کہ یہی 18% کی جگہ 5% کریں، جتنی آپ اینڈ آف دا ڈے آپ کلیکشن لے رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی کلیکشن ٹیکس میں ہو جائے اور لوگ فیسیلیٹیٹ بھی ہوں اور لوگوں کو آسانی ہو. جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے لوگ زیادہ اس میں آئیں گے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جتنے لوگوں کو روزگار دیتے چلے جائیں گے، ہم آپ کو اتنا ٹیکس میں ریلیف دیتے جائیں گے، ہم آپ کو اتنا فیسیلیٹ کرتے جائیں گے. ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی اچھا آپ کو ہم فلاں کارڈ کا اجرا کر دیں گے، آپ کو ٹریولنگ میں کچھ سہولت دے دیں گے، جی آپ یہ جی پاکستان کے ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں. ایسی اسکیمز انسینٹو نہیں بھائی جان، آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری گورنمنٹ ماشاء اللہ کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ پہ آپ کو سیل ٹیکس ویو ہے، اور اس کا جتنا ایکسپورٹ کا پورشن ہوتا تھا وہ آپ کو انکم ٹیکس میں بھی آپ ایگزمپٹ تھے. ٹھیک. یہ پچھلے سال سے انہوں نے انکم ٹیکس کو اس کے اندر ایگزمپشن ختم کر دی ہے. کہ اب ایکسپورٹ بھی کریں گے تب بھی ٹیکس دینا پڑے گا. ہاں انکم ٹیکس دینا انکم پڑے ٹیکس گا سالانہ جو ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کو سیٹ بیک لگا اس میں، لوگوں نے کمپٹیشن کرنا، وہ کیسے کمپٹیشن کریں گے؟ الٹیمیٹلی جو بھی بندہ ہے، جو بھی اس کا بائر، وہ اپنا انکم ٹیکس کا بھی پورشن اور سیل ٹیکس کا بھی پورشن ملا کے اس حوالے سے میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ ہمارے ملک کے اندر بیسک انڈسٹریز نہیں ہیں. بیسک انڈسٹریز سے مراد جتنے ہمارے را مٹیریل موسٹلی 80-90% امپورٹ کرتے ہیں ہم. جب امپورٹ کر کے ہم بنائیں گے تو ہم نے باہر کی مارکیٹ کو کیسے کمپیٹ کرنا ہے؟ یہ میری پینٹ انڈسٹری میں، ہر انڈسٹری میں یہی پرابلمز ہیں. اچھا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ معاملات ہیں. جو چیز آپ نے باہر سے خریدنی ہے وہ تو آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ ہی نہیں، جو باہر بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسی ریٹ پہ لے رہا ہے، آپ بھی اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں. اب اگر وہ اس ریٹ پر باہر کی چیز را مٹیریل لے کر یہاں پر سستا بنا لے گا تو وہ تو اس سے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. پھر نہیں، میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں نا کہ بیس جب ہم امپورٹ کریں گے کوئی بھی چیزیں جی تو الٹیمیٹلی اس پہ ٹیکسیز ہیں، چیزیں ہیں، وہ مہنگا پڑے گا. ٹھیک. اگر ہماری بیس انڈسٹری یہاں پہ مضبوط ہو، یہی چیزیں ہمارے ملک کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہوں، تو ہمیں چیزیں سستی پڑیں گی. بالکل پھر صحیح. جب ہم باہر جائیں گے ایکسپورٹ کے لیے تو ہمیں یہ کمپیٹ کرنے آسانی ہو جائے آسانی گی، ہو. اس کی کاسٹ کٹنگ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. جیسے دبئی کی بات کریں، ٹیکس فری کنٹری ہے، اگر وہاں پہ وہ آئٹم امپورٹ ہو رہا ہے، وہاں سستا ہے، یہاں مہنگا ہے. اسی طرح اگر انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا میں آپ دیکھیں 80% کے قریب ان کے پاس بیس انڈسٹریز ہیں، بہت بڑی انڈسٹری ان کے پاس. تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنی فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو. شروع میں ہمارے کتنے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سوری، یہ جو آرڈرز وغیرہ. کاٹن، نہیں جی جو کاٹن. اچھا. کاٹن انڈسٹری اور یہ جو بیلز کا کام، کاٹن کا، ٹیکسٹائل کا. ٹیکسٹائل کی جی. بات، سوری ٹیکسٹائل کی بات کروں، ٹیکسٹائل کتنی شفٹ ہوئی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں بجلی کا معاملہ ہے، اس کے بعد سوئی گیس کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملے. سوئی گیس نہیں مل رہی لوگوں کو. اور ہے تو ریٹ چیک بڑھتا کرنے جا کے رہا ہے. لیے آتے ہیں، دینے کے لیے نہیں آتے، چیک کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں جی اس دن بند تھی، آپ نے چلائی کہ نہیں چلائی.
اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں. بجلی کی بات کر لیں, بجلی میں ایسا ہے. ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کا بل ہمیں ڈال دیا, جو بڑی مشکل سے وہ آہستہ آہستہ کر کے ریبیٹ لیا ان سے. تو اس طرح کے مسائل ہیں ان جو پٹ ہماری کاسٹ پاکستانی انڈسٹری کو مسائل ہیں. دیکھیں ہم جب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, باہر سے لوگ آ کے بیس انڈسٹری لگائیں گے, یہی ہماری انڈسٹری, ہماری کاسٹ کٹنگ ہوگی. اور جتنا سسٹم کو آسان کرتے جائیں گے اتنی ہمیں آسانیاں ملتی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ باہر سے لوگ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, لیکن جب باہر کا انویسٹر آتا ہے وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کر آئے گا اور یہاں آ کر پینٹ کی فیکٹری لگا دے گا. وہ آپ لوگوں سے رابطہ کرے گا, آپ سے پوچھے گا ہاں جی میں یہاں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کروں یا نہیں کروں, آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں, یہاں کیا مسائل ہیں, کس طرح کے ہیں. وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہوگا. خاص طور پہ جب اس ریجن میں آئے گا تو وہ دیکھے گا اچھا یہاں کاسٹ کیا ہے, یہاں پر جو ملازم ہے وہ ایکسپرٹ کتنا ہے, مزدور کتنا ایکسپرٹ ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہوگا. تو پھر باہر سے بھی تو لوگوں کا آنا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ اگر اپنی انڈسٹری اس طرح گرو نہیں کر رہی ہوگی تو آپ لوگوں سے تو پوچھ کے تو آئے گا نا. ایسے تو نہیں آ جائے گا کہ کروڑوں روپیہ جناب ہم لگا دیتے ہیں ادھر آ بہت کے. ساری انڈسٹری آئی ہیں, بہت ساری بند بھی ہوگی. تو یہی مسئلے تھے کہ پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں. دیکھیں باہر جو لوگ کام کرتے ہیں, کسی بھی ملک کی بات کر لیں, تھرو پراپر چینل سسٹم ہے. اسی سسٹم میں آپ آئیں گے, آپ کی ہر چیز ایک ٹائم فریم پہ آپ کو مل جائے گی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سی ڈی لگانی پڑتی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, وہ لوگ عادی نہیں ہوتے. اب جب اگر میں پینٹ انڈسٹری کی بات کریں تو دیکھیں ملٹی نیشنل کام کر رہی ہیں. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں ملٹی نیشنلز نمبر 1 سیلز تھی. جی آج اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہماری جو نیشنل کمپنیز ہیں ان سے سیلوں میں آگے چلے گئی ہوئی. بڑی بات. تو یہ دیکھیں نا, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے نہ کہ ڈسکریج کرنا چاہیے, تاکہ یہ پوری دنیا میں جا رہے ہوں. یس, باقی جگہ بھی ایکسپورٹ کر سکیں, باقی معاملہ سیٹ کر سکیں. بلکہ ہم نے تو جو دیکھیں جو بڑی انڈسٹری ہے اس پہ ایک سپر ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے. جی جو بڑے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان پہ ہیں جی سپر دیکھیں ٹیکس. جی تو یہ چیزیں تو اس طرح ہیں, لیکن اللہ کا پھر بھی شکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں. ہم اپنی تو ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہیں, ہمیں اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے. کوئی شک نہیں, اپنے ملک جیسا کوئی نہیں, لیکن ہم تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوں, یہاں بھی روزگار. لیکن کتنے لوگوں کو, لاکھوں لوگ ہر سال جا رہے ہیں ملک سے باہر, یہیں پر ان کو روزگار ملے تو شاید ان کو اتنا باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا را مٹیریل کی آپ نے بات کی, پینٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور مین کیا کیا آپ کو باہر سے لانی پڑتی ہیں, پاکستان سے کیا کیا اس میں ملتا ہے, تاکہ ہم تو آرام سے دیکھتے ہیں نا جی بس آئے اور پینٹ کر دیا, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں بہت ساری آئٹمز ہیں, میں جیسے بتا دوں کہ تقریباً 40-50 کے قریب را مٹیریلز ہیں اس کے. اچھا. جس میں مین ہمارا جو سمجھ لیں کہ ہر پینٹ انڈسٹری کا ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ, اس کے علاوہ جو ریزن ہے خود لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں گو کے, لیکن اس کے را مٹیریل سارے باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں, جس کو ہم سمپل زبان میں وارنش بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ویٹنگ ایجنٹس ہیں, ماس وائی 1-2 انڈسٹری کی, جیسے یہ ماربل پاؤڈر ہو گیا جس کو ہم برائٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہ ہمارے یہاں پروڈیوس ہو رہی ہے. ایک آدھ چیزیں اور پروڈیوس ہو رہی ہیں. پی وی یہاں پہ بن رہا ہے, لیکن اس کے جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں, را مٹیریل ہے, وہ باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں. 2-3 آئٹموں کے علاوہ باقی ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. اچھا اسپارکو پینٹس, ایک تو ہم عام طور پہ پینٹ کا صرف یہ تصور لیتے ہیں گھروں میں جس طرح ہوتا ہے یا فیکٹری پہ دیوار پر جو پینٹ ہوتا ہے عام طور پہ, لیکن پینٹ تو ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے, یا کلر کا استعمال ہر چیز میں نظر آتا ہے, کپڑوں سے لے کر جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہوں, کہیں نہ کہیں کپڑے پر, لکڑی پر, جو بھی روزگار کے استعمال ہے, لوہے پر, یا ایون اس پہ کہیں نہ کہیں پینٹ کا تو استعمال کسی نہ کسی صورت میں ہوا ہے. تو ہر پینٹ کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے, یا ایک ہی کمپنی سارے پینٹس بنا سکتی ہے, یا آپ کی اسپیشلٹی آپ سمجھتے ہیں صرف ان چیزوں میں ہے, باقی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کا ہر چیز کا پینٹ بنانا؟ دیکھیں جی, ہر بندے کی اپنی اپنی اسپیشلٹی. ڈیکوریٹو کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جتنے بھی گھروں کے حوالے سے, انٹیریئر ایکسٹیریئر کے حوالے سے جس طرح کا بھی پینٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیکوریٹو میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی انڈسٹریل آئٹمز آ جاتی ہیں, جس میں پاؤڈر کوٹنگ آ جاتا ہے, روڈ مارکنگز آ جاتے ہیں, باقی معاملات آ جاتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں بھی ہیں گے ڈائریکٹر آف اسپارکو پینٹس, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ڈیکوریٹو سارا بنا رہے ہیں, روڈ مارکنگ, کچھ انڈسٹریل آئٹم, ایپاکسیز وغیرہ, یہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. ری فنشز وغیرہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں اس پہ. یہی کافی ہے, کافی کچھ ہے تو اس گھر میں کے کافی ڈیکوریٹو ساری میں. اسی رینج ہو جاتی ہے. جی
ٹھیک. ڈیکوریٹو میں کیا کچھ آتا ہے اس میں؟ لکڑی کا لوہے پر پینٹس جی ہو رہے ہیں سارا ٹوٹل، دیوار؟ جیسے آپ انٹیریئر پینٹ کر لیں، ٹھیک. جو وڈ لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں اس میں پالش کا ہوتا ہے، وہ جو سینڈنگ سیلر، میٹ لیکرز اور لیکرز وغیرہ یہ سارے آ جاتے ہیں. اگر آپ لوہے کا دروازہ اس کی بات کریں، اس میں آئل پینٹ آ جاتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے آئل پینٹس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آئل پینٹ میٹ بھی آ جاتا ہے آئل پینٹ کے اندر. کسی کو چمک گلوس اچھی نہیں لگتی تو وہ اس میں وہ آ جاتا ہے میٹ انیمل. لیکن جیسے باہر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ واٹر بیس پہ شفٹ ہوگی انڈسٹری. وہ اچھا. جتنے بھی دروازے ہیں یا آپ کے لوہے کے ہوں یا لکڑی کے ہوں تو واٹر بیس ہی وہ سارا چل رہا تھا. لیکن ہمارا کچھ پورشن ابھی چل رہا ہے. ابھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے لیڈ فری پینٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. تو لیڈ کو نکالنا شروع کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا سائن ہے. آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ہم بھی جیسے باہر بھی لوگ کام کر رہے ہیں ٹوٹلی واٹر بیس ہو جائے یا آئل بیس نکل جائے. اچھا، اس سے آئل میں بھی ہماری کھپت کم ہو جائے گی؟ آئل ظاہر ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی. نہیں اس کا یہ معاملہ نہیں، بیسیکلی یہ مضر صحت ہوتا ہے نا. اس کی ٹھیک. اسمیل ہوتی ہے ایک عجیب، جیسے آپ نے یہاں پہ پینٹ کیا ہوا تو یہ واٹر بیس ہے. ٹھیک. اگر آپ یہاں پہ آئل پینٹ کرتے تو ایک دو دن کے لیے آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی. ٹھیک. اچھا اس یہ وقت بتائیے کہ ہم سنتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی جدت آ رہی ہے، سائنٹیفکلی آگے بڑھا جا رہا ہے کہ جی ایسا بھی پینٹ ہے. ایک تو آپ اگر گھر پہ کرتے ہیں باہر دیواروں پر یا چھت پر تو تپش کم ہو جاتی ہے، یا دھوپ سے آپ گرمی سے اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو کیا ہماری واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ہماری ایک پروڈکٹ ہے روف سیل کے نام سے. اچھا. تو الحمدللہ اس کو اگر آپ چھتوں پہ کرتے ہیں یا دیواروں کے سائڈ پہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ 3 سے 5 سیلسیس کا فرق پڑ جاتا ہے درجہ حرارت میں. تو میں سمجھتا ہوں کافی بہتر ہے اس حوالے سے. ہاں جی. پھر اس کے حوالے سے کچھ لیکیج چھوٹی موٹی ہو رہی ہو تو آپ روف پہ لگا دیں گے، اس کے حوالے سے وہ اس کو کور کرے گا. ٹھیک. آئیڈیل کتنی ہوتی ہے عمر پینٹ کی کہ جب ایک دفعہ آپ گھر پر پینٹ کرتے ہیں اگر اس کی صحیح دیکھ بھال کی جائے، کچھ زیادہ نقصان اس کو نہ پہنچایا جائے، کتنا عرصہ چل جاتا ہے ایک دفعہ دیکھیں پینٹ؟ میں سمجھتا ہوں جیسے اگر آپ یا اس کی ایکسٹیریئر، کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ نہیں میں آپ کو بتا جی. دیتا ہوں، جیسے ایکسٹیریئر پینٹ کی اگر بات کروں تو اس میں ویدر شیلٹر وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ 5 7 سال اس کو کچھ نہیں ہوتا انٹل انلیس اس کی اگر کوالٹی اچھی ہے، کوئی اچھا پینٹ بن رہا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن کچھ عرصے بعد بندہ ویسے تھک جاتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یار میں کوئی دوسرا کلر کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں. اسی طرح اگر آپ انٹیریئر پینٹ کی بات کر لیں تو بچے گندا کر دیتے ہیں، کچھ اور مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی سیپج آ جاتی ہے اس والا سے خراب ہوتا ہے، ادروائز اس کو کچھ نہیں ہوتا. جی. آگے گولز کیا ہیں؟ کیا سوچتے ہیں پاکستان میں اسپارکو کو کہاں لے کر جانا ہے؟ ملک سے باہر پہنچنا ہے؟ کس طرح اس کو کام کو پھیلانا ہے؟ کیا گولز ہیں؟ کیا زندگی میں جی اچیو کرنا بالکل. چاہتے جی ہیں؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، خوش رہنا چاہیے انسان کو. لیکن جو گولز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے افریقن کنٹریز ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز جیسے ہماری بات بھی چل رہی ہے ایکسپورٹ کریں. کچھ ہمارا پورشن تو خیر افغانستان میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے میں یوں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. ڈالرز آئیں گے، سارا معاملہ تو ہوگا. تو اس والے سے ہماری کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم ٹاپ لسٹوں پہ، اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 نمبر 2 پہ ہم کھڑے ہوں سیل وائز. تو انشاءاللہ یہ ہمارے گولز ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا انشاءاللہ. آمین. اچھا، ہم کئی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 3 لوگوں کی فہرست میں آ گئے. چلیں اگر انڈیا کی مثال لے لیں، امبانی، ٹاٹا گروپ، اڈانی گروپ، اس طرح کے بڑے زیادہ ملتے ہیں. پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ہم کبھی اس لیول تک کیوں نہیں جا سکے؟ ہمارے جو بڑے گروپس ہوتے ہیں، آپ کا خیال؟ اللہ کرے کہ آپ اس لیول پر انشاءاللہ پہنچیں ایک بڑے گروپ کے طور پر کہ جو ایک انڈسٹری کے علاوہ کئی انڈسٹریز چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہم سنتے ہیں میاں منشا صاحب کا نام سنتے ہیں، یہ حبیب رفیق گروپ ہیں اور بہت سے اس طرح کے لسٹڈ کمپنیز ہیں جو کئی کام چلا رہے جی جی ہیں، لیکن اس لیول پر نہیں وہ جا پاتے. جو 10 20 20 40 کمپنیاں بھی چلا رہے ہیں، مختلف کام ہیں، مگر دنیا میں اس لیول پر نہیں جاتے. یا ہماری اس طرح انٹرنیشنل سوچ نہیں ہو سکی، یا آپ کا خیال ہے کہ وہی مسائل یہاں آتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر وہ فیسلٹیشن نہیں لوگوں کو کہ وہ بڑی تیزی سے اس طرح گرو کر پائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے ابھی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہی مسائل ہے کہ جو ایک بزنس میں اتنے زیادہ آپ کو الجھایا ہوا ہے اسی سے بندہ باہر نہیں آتا تو ملٹیپل بزنس کیسے کرے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں باہر کے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے، لوگوں کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، شیلڈز دی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ نمبر 1 بزنس کر رہا ہے یہ بندہ. لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی کسی کو اس طرح سے انکریج نہیں کرتا. انکریج کرنے سے بہت بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بندہ آگے بڑھتا ہے.
تو ان چیزوں کا کافی فقدان ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے ہمارے یہاں شاید سوچ کا فرق ہے؟ باہر یہ کہتے ہیں اچھا یار پیسہ بنا رہا ہے اس سے لو تو صحیح، لیکن اس کو ایسا فیسلیٹ کرو یہ اور پیسہ بنائے، کیونکہ جتنا یہ پیسہ بنائے گا اتنا یہ لوگوں کو اور زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کر کے دے گا. ہمارے یہاں اس کے پاس پیسہ ہے کیوں ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے. دیکھیں جی وہ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ آیا کہاں سے، اس کے پیچھے لگ کے اس کو پکڑیں. یہ بندہ پیسے کما کیوں رہا ہے، ملک کے فائدہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں باہر کے جیسے کرونا آیا ہے، اب باہر کے ممالک میں دیکھیں، ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو پیسے دیے ہیں. انڈسٹری جتنے لوگ بزنس کر رہے تھے، جتنی پرانی تھی، اسی والے سے ان کو اتنا زیادہ پیسہ دیا. بہت سارے لوگ جنہوں نے بیچاروں نے ویسے کمپنیاں بنائی ہوئی تھی، بیچارے ٹھپ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے وارے نیارے ہو گئے. اور ماشاء اللہ ان کو اتنے پیسے ملے، اور ان کو یہ نہیں کہ آپ نے واپس کرنے ہیں، ان کی وہ مدد کی گئی. یو کے ہو گیا، امریکہ ہو گیا، باقی کنٹریز میں ہو گیا، ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ہمیں یہاں پہ بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی. ہوٹل انڈسٹری دیکھ لیں، ریسٹورینٹ انڈسٹری دیکھ لیں، اور آئے دن پتہ چلا جی کرونا کو ٹائم فریم بتا کے تو نہیں آتا، اس ٹائم فریم میں کھولنی، اس کے بعد نہیں کھولنی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی ایف آئی آر ہوگی، اس کی ایف آئی آر. ابھی تو یہاں پہ ڈینگی والے نہیں جان چھوڑتے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں یہاں پانی کھڑا ہے جی، اس کی ایف آئی آر کر دیں. تو بس اس طرح کے مسائل تو ہیں. یعنی وہ صفائی بھی آپ کا جس طرح مجھے نظر آتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ میں گیا تو وہ ایک بیکری کی دکان تھی تو وقت سے پہلے بند ہو گئی. میں نے کہا خیر تو ہے، کیا کیا، یہ تو ابھی 2-3 گھنٹے رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے مینیجر کو پولیس پکڑ کے لے گیا. میں نے کہا اچھا کوئی چھاپا پڑا ہے تم نے، کوئی وہ کیا؟ کہتا نہیں جی وہ گارڈ نہیں تھا. میں حیران ہوں، میں نے کہا گارڈ نہیں تھا تو مینیجر کو کیوں پکڑا ہے؟ تو پتہ چلا کہ گارڈ رکھنا چونکہ لازمی ہے جی تو آپ نے اپنی سیکورٹی کا انتظام بھی خود کرنا ہے. جی ایسے ہی. چونکہ آپ نے اپنے گارڈ ہو سکتے ہو. کہتے ہیں وہ تھا ادھر ہی کہیں ادھر ادھر گیا ہوا تھا، وہ سیٹسفائی نہیں کر پایا، دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہو گیا، جو بھی ہو جائے. بہرحال وہ معاملہ تو خیر حل ہو گیا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں آپ نے خیال کرنا ہے کہ بھائی پانی بھی نہیں کھڑا ہونے دینا، صفائی کا بھی کرنا ہے، سیکورٹی کا بھی آپ نے اپنا انتظام سارا خود رکھنا. ہمارے یہ مسئلہ بھی ہے. مولوی آصف صاحب 31 سال آپ کو ہو گئے ہیں اس کام میں. 20-25 سال پہلے کے ملک محمد آصف کو آج کوئی بات آپ نے کہنی ہو تو اس کو کیا بات کہیں گے؟ دیکھیں جو میں ابھی بھی اگر اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو ابھی میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے ہائر اسٹڈی کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوسری جو 20-25 سال والا آصف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت سے لے کے آج تک اس نے جو سیکھا ہے، زمانے نے بہت کچھ سکھایا ہے اس کو. باقی جو ینگ جنریشن ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، آنیسٹ، ایمانداری اور کمٹمنٹ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. یہ میرا لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے، دوستوں کے لیے بھی، اپنی ینگ جنریشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی. جی اچھا، کبھی خیال آتا ہے اچھا یہ پاکستان سے باہر سیٹل ہو جائیں، یہاں کیا چیز ہے جو آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے؟ آپ کہیں اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، الحمدللہ کا شکر ہے. یہاں جو ماحول، اپنے لوگ، اس میں زیادہ راحت ملتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں. لوگ مشورہ دیتے ہوں گے چلو جی تسی بھی باہر ذرا نکل جاؤ، بڑے مسائل نے اتنے جا کے انویسٹ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں کدھر. خیر جس طرح کے قانون آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، اچھا دل ڈرتا تو ہے، دل بھی کرتا باہر جا کے، لیکن باہر جا کے آپ کریں گے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں جو آپ کی یہاں پہ لائف ہے، جو سوشل لائف آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے. درست ہے. گو کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، قانون نہیں ہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہیں، باقی معاملات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ سیٹسفائی ہیں کسی حوالے سے. ایک بندہ پوری فیملی کو پال رہا ہے یہاں پہ. ایسے ہی. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں ہر بندے کے اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے. بلیو کریں کبھی کوئی دوست آ جاتا باہر سے، اس کی باتیں نہیں ختم ہوتی. آپ 2 گھنٹے اس کے بعد بیٹھیں گے تو میرا خیال مشکل 2 منٹ بھی آپ نہیں بات کر سکیں گے، وہی بات کر رہا ہوگا. بہت سارے لوگ سائیکولوجیکل پرابلم ہوگی ان کے ساتھ، وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا فیملی کے لیے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک جنت ہے، بے شک اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوئی انشاءاللہ. ایسا بندہ ہمارے لیے اوپر ہمارا حکمران آئے گا جو یہ ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. دیکھیے نا جو لوگ باہر جاتے ہیں ساری عمر یہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ واپس آ جائیں جی کسی طرح. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ وہاں سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی وہ سوچتے ہیں کیا کچھ ہم ایسا کر سکیں کہ کس طرح سے واپس آ جائیں. یہاں جو دوستیاں ہیں، یہاں جو رشتہ داریاں ہیں، جو بہن بھائی عزیز و اقارب ہیں، وہ وہاں نہیں ملتے. وہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہاں وہ ہم اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پاتے. کئی دفعہ وہ ہمیں اپنا مانتے بھی نہیں ہیں، نیشنلٹی بھی مل جائے تب بھی اس طرح سے وہ نہیں ہوتے. دوسری تیسری نسل بھی ہو گئی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ایک بالکل بڑا ایسا مسئلہ ہی ہے. ہے. آپ دیکھیں آپ نے بینگ پاکستانی آپ کہلائیں گے، جہاں پہ بے شک آپ نے نیشنلٹی لے لی،
جی اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے بچے ہیں، فیملی ہے، خاص طور پہ بچیوں کا معاملہ ہو، بڑی پریشانیوں میں لوگ گزرتے ہیں. جس طرح وہاں پہ عورت کو رائٹس دیے ہیں اس والے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سارے پریشان بھی ہوئے ہیں، ان کے مسائل پرابلمس، پھر وہ بیچارے روتے ہیں کہ یار ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا بلنڈر کیا، ہمیں واپس اپنی کنٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اور وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں روک ٹوک، جہاں پہ روک ٹوک ہوتی ہے نا وہاں پہ آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں ٹیچر نے پڑھایا تھا، انہوں نے کہا جی ایک انگلش سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا تھا بچی کی پرورش ایسے کریں جیسے ایک جنگل کے اندر پودا ہو اور جیسے جہاں چاہے وہ اپنی مرضی سے جائے. جبکہ مسلم سائنٹسٹ نے اس کی نفی کی تھی، اس نے کہا تھا نو، پودے کو ایسا بنائے، اس کو کاٹ چھانٹ کے اس کی بڑی پیاری سی اس کی شیپ بنے، ان لوگوں کو نظر آیا کہ یہ بڑی خوبصورت ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑا ڈفرینس اور سمجھانے کے لیے کافی تھا. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ باہر کی لائف اس حوالے سے اچھی نہیں ہے. باقی ہر چیز ہے وہاں پہ، سسٹم ہے، قانونز ہے، ہیومن رائٹس ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزوں کی کمی ہے. لیکن آپ کی اولاد، آپ کے معاملات، آپ کے رشتہ دار، آپ ان کو ذرا کیٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے طریقے سے، ان کو سنبھال سکتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، جبکہ باہر نہیں ہے. آپ کے بچے چلے گئے، آپ وہ کہیں گے کون پاپا، کون سارے معاملات، ساری چیزیں. سلطان رحی مرحوم کتنا یہاں پہ اس کا فیم تھا، سننے میں آتا. جو مجھے لاسٹ ٹائم آصف خان ایکٹر ہے، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا تھا جب اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی، اس نے کوٹ شوٹ پہنا ہوا تو کمنٹوں میں اوکے جی، ڈیڈ باڈی دیکھی اوکے جی. تو یہ معاملات ہیں، جب بندہ اس ماحول کا عادی نہیں ہوگا، باہر کا عادی ہوگا، تو ان کو رشتوں کی وہ قدر نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اپنے وطن کی قدر کریں، اپنے لوگوں کی قدر جی کریں. بالکل جی. ملک محمد آصف صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سی ای او اسپارکو پینٹس ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ان کی سکسیس سٹوری سنی ہے، اور ان کا پیغام یہی ہے نوجوانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کمٹمنٹ، دیانت اور محنت، یہ چیز آپ کو سکسیسفل بنائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.